الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی گنہگارو نہ گھبراؤ سیاہ کارو نہ شرماؤ سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی گنہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی اور مدینہ سے جو آتی ہے مدینہ سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں صبا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی بلند آواز سے درود پاک تلاوت فرما لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انتہائی قابل احترام اکابر علماء کرام مشائخ عظام دیگر انتہائی
قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، میرے پیر بھائیوں، مرکز رشد و ہدایت خانقاہ مالکیہ کے اندر آج ایک مرتبہ پھر سالانہ روحانی نقش بندی اجتماع کے موقع پہ ہم سب جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس روحانی اجتماع کو دنیاوی لحاظ سے ہمارے عقائد، ایمان، اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور آخرت کے لحاظ سے ہم سب کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ امام السالکین حضرت اقدس حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو اللہ تبارک و تعالی تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ جانشین قطب عالم سراج السالکین شیخ طریقت ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا صاحبزادہ خواجہ عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ اور ہم سب کی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالی حضرت کا وافر حصہ متعین فرمائے۔ حضرت کے زہد و تقوی اور فیض کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے فائدہ کے لیے تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ جس طرح قیامت قریب آ رہی ہے، دین سے دلچسپی ختم ہو رہی ہے، ضلالت و گمراہی، فتنہ تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ جس قدر ہمیں روحانی حکماء کی ضرورت ہمارے لیے بڑھتی جا رہی ہے، اسی قدر ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ والوں کے فیض سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے لگاتار گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح اللہ والے تیزی کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حضرات کے وجود کو غنیمت سمجھ کر ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر حکماء حضرات موجود ہیں۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح کا علاج جسمانی ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، روح کا علاج ان روحانی ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس ہے۔ روحانی بیماریاں ہیں کیا؟ بے شمار بیماریاں۔ سود ہے، ایک لعنت ہے، جوا ہے، ایک لعنت ہے، بد نظری ہے، ایک لعنت ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، چغل خوری کی بیماری ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو دیمک کی طرح ہمارا اندر جو ہے وہ کھا رہی ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا کہ ہم کہاں تھے، کس طرف جانا تھا، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ایک بیماری کی نشاندہی کرنی ہے، جس بیماری کا علاج ان اللہ والوں کے پاس موجود ہے، اور وہ بیماری آج عام ہو چکی ہے۔ کوئی الا ماشاءاللہ الا قلیل اس سے بچا ہوا ہوگا۔ اس بیماری کو بد نظری کی بیماری کہتے ہیں۔
بد نظری کی بیماری، اور اس سے جو آدمی بچ جائے، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو ولی بننا مشکل ہے، ولی بننا آسان نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ولایت بازاروں کے اندر تقسیم ہو رہی ہے۔ کوئی ولی بننا چاہتا ہے تو ولایت بازاروں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جو بازار جا کر اپنی نظر کی حفاظت کر لے، سمجھ لو وقت کا ولی اللہ انسان ہے۔ اب آدمی کوشش بھی کرے، لیکن جب ٹی وی پہ بیٹھے گا، ٹی وی کو چھوڑو، موبائل ہر انسان کی جیب کے اندر ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، موبائل اس کے پاس ہے۔ جب بھی موبائل کھولے گا کوئی نہ کوئی تصویر آئے گی۔ کل بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ وہ کیا ہوا، وہ بولی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ بد نظری کی بیماری ایسی بیماری ہے جس سے بچنا مشکل ہے، لیکن جو بد نظری کی بیماری سے بچ گیا، جسمانی صحت بھی اس کی قائم رہتی ہے، دل بھی اس کا نرم رہتا ہے، اس کی روزی کے اندر بھی برکت رہتی ہے، غم اس کے قریب نہیں آتا، اور شیطان کوشش کے باوجود بھی اس پر اپنے حملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے شیطان کی ملاقات ہوئی، ابلیس کی ملاقات ہوئی، تو اس اللہ والے نے ابلیس سے پوچھا کہ یار اتنا تو بتا کہ تو کس آدمی کو آسانی کے ساتھ اپنا شکار بنا لیتا ہے، جو آسانی کے ساتھ تیرے جال میں کون سا انسان ہے جو پھنس جاتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا جب آپ نے پوچھ لیا تو اب بتانا پڑے گا، جس آدمی نے اپنی نظریں کی حفاظت نہیں کی وہ آسانی کے ساتھ میرا شکار ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا جو نظر کی حفاظت کر لے، خاص طور پہ آج کے فتن و فساد کے دور میں، ضلالت کے دور میں، گمراہی کے دور میں، عیاشی فحاشی اور ریانی کے دور میں، جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، سمجھ لو اس نے اپنے آپ کو بہت سے گناہوں سے محفوظ کر لیا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کہل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، بد نظری کرنے والا انسان، نگاہ کی حفاظت کرنے والے انسان کے جسم سے نگاہ کی حفاظت نہ کرنے والے انسان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، جو ہر آدمی کو نہیں آ سکتی، ہر آدمی نہیں سونگھ سکتا، لیکن اللہ والے کی مجلس کے اندر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو بد نظری کا شکار ہوتا ہے، اللہ والے کو اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے اس کی بد نظری کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور میں نے عرض کیا ان بیماریوں کا علاج ہوگا اللہ والوں کے پاس ہوگے۔ ان بیماریوں سے بچو گے جب خانقاہوں کے اندر وقت دو گے، اپنے آپ کو اللہ والے کے سامنے پیش کر دو گے۔ بیعت جو کرتے ہیں، بیعت ہے کیا؟ بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ کیا آپ نے کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے؟ اب ایسے بن جاؤ جیسے مردہ بدا زندہ ہوتا ہے، مردہ جس طرح زندہ کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، مرشد کہتا جائے آنکھیں بند کر کے مانتے جاؤ، چونچ رہا کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز روحانی بیماریوں کا علاج ایسا ایسا ہوتا چلا جائے گا۔ پیر کا کام ہی یہی ہوتا ہے، مرشد کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ مرشد کی مثال ایسے ہی سمجھو، جس طرح کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہے، اس نے راستہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ امن والا راستہ ہے، یہ حفاظت والا راستہ ہے، اس راستے پہ چلوں گا تو بحفاظت منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ آدمی جا رہا ہے اس راستے پہ، راستے کو جاننے والا،
ایک میرے جیسا ایسا ہے جس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، وہ راستے سے واقف آدمی کو کہتا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلیں، میں بھی اس راستے سے چلوں جو امن والا راستہ ہو، جو حفاظت والا راستہ ہو، میں بھی آپ کے قدموں پہ قدم رکھتا ہوا میں بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ جو آدمی کو اپنے ساتھ چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے اسے ہی تو حقیقی پیر کہتے ہیں، اسے ہی تو حقیقی مرشد کہتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے موبائل میں تصویر دیکھ لی، میں نے کون سا آمنے سامنے دیکھا ہے، نہیں۔ جس طرح سامنے غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، غیر محرم کی تصویر دیکھنا بھی حرام ہے۔ پھر مزے لے لے کر موبائل پہ ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے نوجوان، ننگی تصویریں، بوڑھا ہے، سفید داڑھی آ گئی، اب بتا تو صحیح داڑھی تو میری سفید ہو گئی، اب مجھے کس چیز کا انتظار ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہ سفید بال بھی ایک موت کی گھنٹی ہوتی ہے کہ اب حیا کر، اب ٹھہر جا، اب تو سفید بال آ گئے دوبارہ کالے نہیں ہوں گے، اب موت ہی آئے گی۔ لیکن دیکھ رہا ہے، محظوظ ہو رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ جو آنکھیں جن آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہی آنکھیں دن قیامت کے میرے خلاف گواہی دیں گی۔ کہا نا چشم گوید کردم غم ظاہرام، میرے بھائیوں میرے دوستوں جب قیامت کا دن آئے گا، میرے بھائیوں میرے پیر بھائیوں، اللہ کا قرآن سورہ یاسین کہتی ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ دن قیامت کا آئے گا، تیری زبان پہ ٹھپا چوکا لگا دیا جائے گا، زبان نہیں بول سکے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پاؤں بولیں گے، تیری آنکھیں بولیں گی، تیرے کان بولیں گے۔ چشم گو ید کردم غم ظاہرام، گوش گو ید چیدم سوء الکلام۔ ہم تو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن پتہ میرے بھائیو دن قیامت کے چلے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ پھر پتہ چلے گا جب وجدو سب چیزوں کو سامنے پائے گا، آنکھیں بول کے کہہ رہی ہوں گی چشم گو ید کردم غم ظاہرام۔ اللہ ایک طرف تیرا ارشاد عالی تھا، ایک طرف شیطانی وسوسہ تھا، میرے مولا تو نے انہیں کہا تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایک طرف تیرا ارشاد تھا نگاہیں نیچے رکھا کرو، ایک طرف شیطان کا وسوسہ تھا، انہوں نے تیرے ارشاد کو پس پسے پوچھ ڈال دیا، شیطان کے پیچھے چل گئے۔ جب بھی تنہائی ملتی فوراً موبائل کھول کے بیٹھ جاتا، یا اللہ بد نظری کیا کرتا تھا، گندی نظر، گندی تصویریں دیکھا کرتا تھا ہمارے ساتھ۔ گوش گوید چیدم سوء الکلام، کان بھی بول کے کہیں گے الہ العالمین چاہیے تو یہ تھا
ہمارے ساتھ تیرا کلام سنتا، تیرے محبوب کا فرمان سنتا، صحابہ اہل بیت کا اقوال سنتا، اولیاء کرام کے ارشادات سنتا، لیکن الہ العالمین یہ تو ہمارے ساتھ بھی پورے کلام سنتا رہا، ایسے لوگوں کو سنتا رہا جو چینل بنا کے بیٹھے ہیں اور رات دن گمراہی پھیلا رہے ہیں، کوئی مرزا پلمبر کی شکل کے اندر ہے، کوئی عظیم ساحر عظیم کی شکل کے اندر ہے، کوئی جوید غامدی کی شکل کے اندر، کوئی کسی شکل کے اندر، کوئی کسی شکل کے اندر، لیکن نوجوان ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی کتابوں کا ڈھیر اس کے سامنے پڑا ہے، مولویوں نے تو ہمیں آج تک رہنمائی نہیں کی، یہ باتیں تو ایسی کتابوں کے حوالے دے رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی شوق سے سن، شوق سے سن، لیکن اتنا یاد رکھ کتاب دکھا رہا ہے، تجھے کیا پتا اس حوالے کی حیثیت کیا ہے، تجھے کیا پتا امت کے علماء نے اس بات کو قبول کیوں نہیں کیا، تجھے کیا پتا محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ ایسے آئیں گے جو تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے، ایسے مسئلے سنائیں گے نہ تم نے سنے ہوں گے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنے ہوں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیو سیدھا راہ چاہتے ہو تو میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں دلائل کی ضرورت نہیں، لکیر کے فقیر بن جاؤ، آنکھیں بند کر کے اکابر کے راستے پہ چلنا تمہارا کام ہے، دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اب دلائل کا دور نہیں رہا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نہ مانوں مرزا پلمبری کی، میں نے کہا نہ مان، میرے مرشد کی مان۔ کہتا ہے تم تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، مالک کی، شافعی، احمد بن حنبل کی، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، تم ان کی تقلید میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا یار تقلید میں بھی فرق ہوتا ہے، جس طرح دودھ میں فرق ہوتا ہے۔ مثال دے کے بعد سمجھاتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ کہتا دودھ میں بھی فرق ہے، میں نے کہا ہاں فرق ہے، وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ گائے کا دودھ نکالیں اس کو کیا کہیں گے؟ کہنے لگا دودھ کہیں گے۔ میں نے کہا بھینس کا نکال لو، کہتے اس کو بھی دودھ کہیں گے۔ میں نے کہا بھیڑ بکریوں کا نکال لو، کہتے اسے بھی دودھ کہیں گے۔ میں نے کہا گدھی اور کتی کا نکال لو، کہتا اسے بھی دودھ کہیں گے۔ میں نے کہا گائے کا بھی دودھ ہے، کتی کا بھی دودھ ہے، لیکن دودھ میں فرق ہے، گائے کا دودھ پینا حلال ہے، کتیا کا دودھ پینا حرام ہے۔ تقلید میں فرق ہے، نیک لوگوں کی تقلید کرنا کہو حلال ہے، اور جو زہد سے، عمل سے، تقوی سے، بصیرت سے، بصارت سے، عبادت سے خالی ہیں، خوف خدا سے خالی ہیں، ان کی تقلید کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے کتیا کا دودھ پینا حرام ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ جن کو سمجھ آئی بلا ہاتھ کھڑے کرو۔ چھوڑ دو اس میڈیا کو، چھوڑ دو عام آدمی گفتگو سننا ہی چھوڑ دو، اس آدمی کی گفتگو سنو جس آدمی کے دل کے اندر خوف خدا ہو، جس آدمی کے اندر رب العالمین کی محبت ہو، محمد کریم کی محبت ہو، صحابہ اہل بیت کی محبت ہو، اولیاء کرام کی محبت ہو، جو ان کو ماننے والا ہو ان کی اتباع کرو، آنکھیں بند کر کے لکیر کے فقیر ہو کر چلو، اور جو ان سے الگ نظر آئے اس کو محبوب کی حدیث کا وہ حصہ سمجھو، من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے کٹ گیا جہنم میں گیا۔ بہرحال نگاہ کی حفاظت بہت ضروری۔ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سنا کے بعد کلوز کرتا ہوں۔ معرفت الصحابہ کے اندر موجود ہے، اصل الغابہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ان رجلا من الانصار، انصاری ایک آدمی آیا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ محبوب نے کلمہ پڑھایا، محبوب نے فرمایا پڑھ۔ اگر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، محبوب کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، نام اس کا تھا ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ پہلے ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا ان حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا۔ کیسا منظر ہوگا، صحابہ کا مجمع ہے، وہ ثعلبہ بیٹھے ہیں، محبوب فرما رہے ہیں ثعلبہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی پڑھ لو، اس نیت سے غفلت بھی دور ہو جائے، سستی بھی دور ہو جائے، شیطان بھاگ جائے، نیند ختم ہو جائے، اللہ کی یاد کے اندر مست ہو جائے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، بولو سارے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ ہم نے پڑھا لیکن سمجھا نہیں، ما فی قلبی غیر اللہ۔ اگر ادھر چلے گئے وقت اور زیادہ ہو جائے گا، توجہ کرنا، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، و نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، کون و مقام ہے اللہ۔ میں آپ کو پھر جگا رہا ہوں، کون و مقام، ہر جگہ پہ موجود کون، بلند آواز سے بولو، ہر جگہ پہ موجود کون، عالم ما کان و ما یکون کون، ذرے ذرے کا جاننے والا کون، ساری کائنات کا مسجود کون، ساری کائنات کا مطلوب کون، نظر نیاز کے لائق کون، بکرے چترے کے لائق کون، منت منوتی کے لائق کون، کون و مقام، کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، وہ جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، کہتا یا رسول اللہ جی چاہتا ہے آپ مجھے اپنا خادم بنا لیں، نوکر بنا لیں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا رہ سکتے ہو، رہ سکتے ہو۔ کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال کی خدمت اقدس میں رہنے لگا، کبھی محبوب کو وضو کرا رہا ہے، کبھی لوٹا اٹھایا ہوا ہے، کبھی محبوب کا ماما مبارک اٹھایا ہوا، کبھی میرے بھائیوں محبوب کے موزے پاک سی رہا ہے۔ کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آیا سرور کونین نے فرمایا ثعلبہ جی یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ جا، یہ کام کر رہا۔ حضرت ثعلبہ محبوب کا حکم پا کر چل پڑے، ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجتی، محبوب نے کسی حاجت کے لیے بھیج دیا، جا رہا ہے۔ ہم بھی سفر کرتے ہیں میرے بھائیوں، صحابی کو بھی دیکھو، ہم اپنا دیکھو، ہمارے اندر سے احساس کس طرح ختم ہو گیا۔ ان کے اندر اللہ کا ڈر کتنا تھا، اللہ کا خوف کتنا تھا، احساس کتنا تھا۔ چل رہا ہے باب رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کا دروازہ آ گیا، دروازہ کھلا ہوا ہے، نظر اندر چلی گئی، نامناسب جگہ پہ پڑ گئی۔ انسان تھا، عقیدہ بناؤ، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں،
انبیاء کے قریب گناہ آ نہیں سکتا. صحابی سے اگر کسی حکمت کے تحت کوئی مناسب کام صحابی سے ہو جائے، اللہ صحابی کو اس کام پہ پکا نہیں رہنے دیتا. اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک صحابی توبہ کر کے رب کو منا نہیں لیتا. احساس ہی اصل چیز ہے، گناہ بڑی چیز نہیں، اصل چیز احساس ہے. گناہ ہو گیا، احساس ہو گیا ہے، پھر توبہ کر لی. تیری توبہ میں اگر اخلاص ہے، اللہ تیرے گناہ کو بھی نیکی بنا کر تیرے نامہ اعمال میں درج کر دے گا. نظر جو پڑ گئی، محبوب نے فرمایا پہلی نظر تیرے لیے، یعنی اچانک نظر پڑ گئی، کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر تو ارادتاً دیکھنے لگا. اب پکڑ ہوگی، اس نظر کے متعلق پوچھا جائے گا. حتیٰ کہ مجھے حدیث محبوب کی یاد آ گئی. رحمت للعالمین پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، مراد للمشتاقین پیغمبر، جو کہتا ہے لوگوں کو زیادتی بھی کرے تو معاف کر دو، اجر ملے گا. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. معاف کر دو، معاف کرنے والا فائدے میں رہے گا. لیکن محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی دروازے سے، دیوار سے تمہارے گھر کے اندر جھانکے اور تم اس کو پتھر اٹھا کر مارو، اس کی آنکھ بھی نکل جائے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں. اس کو کس نے اجازت دی تھی کسی کے گھر میں جھانک کے؟ لیکن ہم نے تو پورے جہان کو سامنے رکھا ہوا ہے، کبھی کوئی چینل، کبھی کوئی چینل، کبھی کوئی چینل. کس گھر میں ہماری نظر نہیں جا رہی؟ سوچو تو صحیح. جب صحابی رسول کی نظر پڑ گئی نا، خاف ان ينزل الوحی الى رسول اللہ، ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو اللہ وحی کے ذریعے اپنے محبوب کو میرے اس بات کی خبر دے دے، میں پھر اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا. رو رہا ہے، داڑے مار رہا ہے، پریشان ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ انا دشوار راواں تو میں نہ لگدا تہا چنگا. سرکی سمجھیں گے، یاسی سمجھیں گے، پنجابی سمجھیں گے. انا دشوار راواں تو میں نہ لگدا تہا چنگا، میں مر جاندا تا بہتر ہا، میں نہ جمدا تہا چنگا. بڑا پریشان ہے. ایک نظر دیکھ بیٹھے. ہم اپنا محاسبہ کریں، میں پہلے پھر آپ علاج کرا لو نظر کا. میرے بھائیو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَخَرَجَ هَارِبًا مِّنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْجِبَالِ. حضرت سالبہ واپس نہیں آئے، پہاڑوں کے اندر نکل گئے، مدینہ کے سارا میں چلے گئے. کیوں جا رہے ہو؟ میں اپنا حال خود اپنے منہ سے انہیں کیسے بتاؤں گا؟ محمد مصطفیٰ کے سامنے کیسے میں جاؤں گا؟ رو رہے ہیں. اب محبوب کو کیسے کیا منہ دکھاؤں؟ اگر وہی کہ یہ پتہ چل گیا، محبوب نے پوچھ لیا، میری صحبت میں بیٹھ کر بھی، میری مجلس میری خدمت میں رہتے ہوئے بھی تیری نظر کہاں چلی گئی، تو میں کیا جواب دوں گا، کیا سامنا کروں گا؟ کبھی میں نے بھی سوچا ہے، کبھی آپ نے بھی سوچا ہے، حوض کوثر پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کیسے کریں گے؟ خدا نہ خواستہ محبوب نے پوچھ لیا، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے امتیوں، میرے عاشق کہلانے والوں، تمہاری نظریں تو آوارہ رہی تھی، کیا جواب دیں گے؟ رہا ہوں جو رہنا تھا مدینہ کے مکانوں میں، جو دن باقی ہے گزاروں گا پہاڑوں کی چٹانوں میں.
तैयार करके चला गया, जंगलों में साराओं में मर जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। इधर महबूब परेशान है, सालबा को क्या हुआ, कहां चला गया, वापस ही नहीं आया। जब महबूब की परेशानी हद से बढ़ी, खालिक ने फरमाया जिब्रील लब्बैक या रब्बे जलील, जा मेरे महबूब मोहम्मद करीम के पास कह लिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें मेरा पैगाम दे, इन्ना रब्बका यकराउ अलैका सलाम, ऐ महबूब अल्लाह ने सलाम दिया है, कबूल फरमाओ। खुदाए लम यदल का बारहा तुझ पर सलाम आया, मुबारक है वो लब अदब पासे जिनका तेरा नाम आया। फक़दहु अर्बईन यौमा, उधर 40 दिन गुजर गए, साल वक्त जिब्रील अमीन आ गए, महबूब सलाम भी लाया हूं, पैगाम भी लाया हूं। पैगाम क्या है? अल्लाह कहते इन्ना रजुलन मिन उम्मतिका बैना हाज़िहिल जिबाल, महबूब जिस सालबा की वजह से परेशान हो, वो तो इन पहाड़ों के अंदर मौजूद है। 40 दिन गुजर गए, सालबा पहाड़ों के अंदर। जब जिब्रील ने आके कहा ना, खुदाए लम यज़ल का बारहा तुझ पर सलाम आया, मुबारक है वो लब अदब से जिन पे तेरा नाम आया। महबूब ने फरमाया उमर लब्बैक या रसूल अल्लाह, सलमान लब्बैक या रसूल अल्लाह, आ जाओ दोनों। आ गए महबूब, फन तलिका, दोनों चले जाओ, सालबा को पहाड़ों में तलाश करो, सालबा पहाड़ों के अंदर मौजूद है, ले आओ, तवज्जो रखना। हजरत उमर चले गए, हजरत सलमान फारसी चले गए, पहाड़ों के अंदर तलाश कर रहे हैं। लकिया रायम मिन रुआतिल मदीना, मदीने के चरवाहों में से एक चरवाहे से मुलाकात हो गई। युकालु लहू ज़ुफ़ाफ़ा, उसका नाम ज़ुफ़ाफ़ा था। हजरत उमर ने पूछा ज़ुफ़ाफ़ा जी फारूक आज़म, हमारा बंदा गुम हो गया है, 40 दिन हो गए, मिल नहीं रहा। महबूब ने फरमाया पहाड़ों में है, तलाश करो, कहीं हमारा बंदा देखा है। कहता है वो तो नहीं, वो तो नहीं जो अल्लाह के अजाब से डर के आया हुआ है, अल्लाह के खौफ से डरते हुए आया हुआ है। कहाँ हो है तो वही। कहने लगे देखा तो नहीं है, लेकिन जब रात की तारीकी छा जाती है, दुनिया दरवाजे बंद कर लेती है, खालिक की रहमत का दरवाजा खुल जाता है, वो पहाड़ों से निकलता है, सारा में आ जाता है, सर सजदे में रख के कहता है काश अल्लाह तूने मुझे मौत दी होती, मैं मिट्टी हो गया होता, आज मेरा नामो निशान भी कोई ना जानता। कभी कुछ रो के कहता है, कभी कुछ रो के कहता है। फरमाया मिला सकते हो? जी हाँ, ठहरो, मेरे पास मिला सकता हूं। जब रात की तारीकी छा गई, आवाजें आ रही हैं रोने की, चिल्लाने की, चीखने की। अल्लाह तुझे भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। सारी दुनिया सो रही हो, हम रो के अपने रब को मना रहे हो। उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत, तू सुता तेरा रब जागदा, तेरी डाडे नाल परी। सबको सुला के जागने वाला कौन? मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? होती है शब को जब साथ हमारे सोने की। वो ज़ुफ़ाफ़ा चरवाहा कहता है होती है शब को जब साथ हमारे सोने की, सुनाई देती है मुझको आवाज किसी के रोने की।
کون ہے رونے والا؟ کوئی بستر پہ سوتا ہے، کوئی مخمل میں ہوتا ہے، مگر وہ سالبہ ساری رات غاروں میں روتا ہے۔ درود شریف پڑھ۔ ہوتی ہے شب کو جب ساتھ ہمارے سونے کی، سنائی دیتی ہے مجھ کو آواز کسی کے رونے کی۔ جب چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، لفافہ لے کے چلا گیا حضرت عمر حضرت سلمان۔ حضرت عمر نے فرمایا سلمان ٹھہر جاؤ یہاں، لفافہ تو بھی ٹھہر جا۔ آگے چلے گئے، فاتحنہ عمر، وہ رو رہا تھا، حضرت عمر نے پکڑا، سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا۔ سالبہ تجھے کیا بنی؟ آج 40 دن ہو گئے تو نے مدینہ چھوڑا، واپس آیا ہی نہیں۔ سلمان نے جب اچانک حضرت عمر کو دیکھا، چیخ نکل گئی اور کیا کہتا ہے، حل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذنبی۔ عمر پہلے یہ بتا، میرے محبوب کو میرے گناہ کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ سوچو میرے بھائیو، ہمارے بھی عمل پیش ہوتے ہیں ہر جمعرات یا سوموار کو۔ کبھی ہم نے سوچا محبوب کو ہمارے ان کرداروں کا، ان گفتاروں کا، بدعمالیوں کا پتہ چلتا ہوگا، رحمت للعالمین پیغمبر کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت عمر کہتے ہیں یار، نہ مجھے تیرے گناہ کا پتہ، نہ مجھے اس خبر کا پتہ کہ محبوب کو پتہ چلا ہے یا نہیں۔ مختصر کرتا ہوں، مجھے تو محبوب نے بھیجا، ہم لینے آئے، چل۔ کہنے لگا چلتا ہوں، لیکن محبوب یاروں میں بیٹھے ہوں، میں سامنے جاؤں، محبوب کی نظر میرے اوپر پڑے، برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مجھے اس وقت لے چلو جب آمنہ کلال نماز کی حالت میں، کیسے سامنا کروں؟ ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم ہے، آ گئے۔ فابتدر عمر و سلمان الصف، حضرت عمر حضرت سلمان سب میں شامل ہو گئے۔ سالبہ ایک سائیڈ پہ کہیں چھپ کے کھڑا ہے۔ فلما سمع قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خر مغشیا، جب سالبہ کانوں میں میرے محبوب کی تلاوت پاک کی آواز، سلمان گرے، سالبہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ فلما سلم النبی، جب محبوب نے سلام پھیرا، عمر سلمان اللکما بسالبہ، کوئی سالبہ کا پتہ چلا؟ یا رسول اللہ لے کے آئے ہیں، وہ کھڑا ہے، وہ پڑھا ہے۔ محبوب اٹھ کے گئے تو بے ہوش تھا۔ محبوب نے سر اٹھایا، گود میں رکھا، فرمایا سالبہ کیا ہو گیا؟ ما غیبک عنی، کیوں غائب رہا؟ کہاں چلا گیا تھا؟ جو پہنچا سالبہ وہاں تو ڈوبا تھا پسینہ میں، گرا بے ہوش ہو کر وہاں جو مسجد تھی مدینہ میں۔ سالبہ تجھے کیا ہو گیا تھا؟ کہاں چلا گیا تھا؟ نہیں شکوہ شکایت کوئی مجھ کو آپ سے آقا، ہوئی تھی ایک غلطی مدینہ کی مقدس خاک پر آقا۔ شارٹ کٹ کر رہا ہوں، اس لیے محبوب میں چلا گیا تھا۔ محبوب نے فرمایا سالبہ ایک دعا تجھے سکھلاتا ہوں، وہ دعا مانگ لے، پڑھنی نہیں مانگنی ہے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ کیا دعا ہے؟ ربنا بھی پڑھ لو، آتنا فی الدنیا حسنہ
वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। हज़रत सालबा कहते हैं महबूब मेरा गुनाह तो इससे भी बड़ा है। महबूब ने बड़ी तसल्लियां दी। बिल आखिर महबूब ने फरमाया 40 दिन हो गए, घर चला जा, कोई 4 दिन घर आराम कर, देखना तेरी सेहत कमजोर हो गई। चला जा। चला गया। 8 दिन गुजर गए, फिर नहीं आया। महबूब ने पूछा सलमान सालबा फिर कहाँ गए? या रसूल अल्लाह वो तो बीमार है, 8 दिन हो गए बिस्तर में पड़ा है। सालबा तेरे किस्मत पे कुर्बान जाऊं। महबूब ने फरमाया कूमू मेरे यारो उठो चलें, सालबा की तीमारदारी करके आए। कैसा मंजर होगा जब महबूब भी तशरीफ ले जा रहे होंगे, सिद्दीक अकबर भी, फारूक आजम भी, उस्मान भी, अली भी, साद भी, सईद भी, तलहा भी। मंजर कैसा बन गया होगा। मदीने विच पिया चलदा मुहम्मद नाल यारां दे, इवें सजदा फलक ते है जिवें चन नाल तारां दे। पहुंच गए सालबा के मकान पे। उन्हें 4 पाई बिछाई, एक पे सालबा पड़े। कहते महबूब दूसरी पे आप तशरीफ ले आओ। फरमाया नहीं मैं तो अपने सालबा के पास बैठूंगा। सालबा के सिराने बैठ गए। फाखद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रासहू, महबूब ने उसका सर उठाया, अपनी गोद में रख लिया। प्यार का अंदाजा खुद लगाओ, मेरे पास टाइम नहीं। सर के बालों में हाथ फेर रही हैं, दाढ़ी पे हाथ फेर रही हैं और फरमाया सालबा इतना परेशान क्यों होता है? इतना परेशान ना हो, तूने तो बड़ी पक्की सच्ची तौबा कर ली। एक बदनजरी है, ये भी ज़हन में रखना, तूने तो पक्की सच्ची तौबा की है, वो गफूर रहीम है। परेशान क्यों होता है? महबूब उसका सर उठा के झोली में रखते हैं, सालबा सर उठा के सिराने पे रख लेते हैं। महबूब फिर झोली में रखते हैं, वो फिर सिराने पे रखते हैं। महबूब ने फरमाया सालबा यार वजह क्या है? मुहम्मद मुस्तफा खुद तेरा सर उठाता है, मैं तेरा सर यहां रखता हूं और तू क्यों हटाता है? कितना बड़ा शर्फ है, लेकिन एहसास कितना है एक गलती का। क्या कहते हैं आका, मुकद्दस जिस्म है तेरा, मुतहर गोद है तेरी, मैं भी नापाक हूं, नापाक है खोपड़ी मेरी। महबूब आपकी गोद के काबिल नहीं। महबूब समझ गए इस पे खौफे खुदा इतना तारी है, वापसी हो ही नहीं रही। फरमाया सालबा मेरे लायक कोई है तो बता। कहने लगा मेरे हक में दुआ कर दो, बहुत होगा एहसान तेरा, यही दिल की तमन्ना है कि वो बख्श दे गुनाह मेरा। नबी ने उसके लिए जब दोनों हाथ फैलाए तो जिब्रील अमी अरश से फरश पर उतर आए। फौरन जिब्रील आ गए, कहता महबूब इसे तसल्ली दो, कुछ खबरी सुनाओ। महबूब तेरे उम्मती ने इस कदर है मेरी मिन्नत की, और अब तूने भी है इसकी शफाअत की। पहाड़ों से ज्यादा होते अगर इसके जराइम भी, तो फिर भी माफ कर देता, मेरी रहमत में वुसाअत थी। महबूब ने फरमाया उसामा सालबा मुबारक हो, जिब्रील तेरे सिराने खड़ा है,
رب کا پیغام لے کے آئے، تو نے اتنی پکی توبہ کی ہے، یہ تو ایک بد نظری والی غلطی ہے۔ اگر تیرے گناہ زمین کی مٹی کے ذرات سے بھی زیادہ ہوتے، تیری اتنی پکی توبہ تھی، اللہ کہتا ہے اتنے رونے پہ تو وہ بھی معاف کر دیتا۔ فَصَاصَيَةً فَمَاتَ، حضرت ثعلبہ نے یوں دیکھا، روح پرواز کر گئی۔ محبوب نے فرمایا ابوبکر و عمر جی یا رسول اللہ، غسل کا انتظام کرو، کفن کا انتظام کرو، میں نگرانی خود محمد کریم کروں۔ نہلایا گیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ جا رہا ہے مدینہ کی گلیوں کے اندر، بڑا رش ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج قدموں پہ چلنے کے بجائے انگلیوں کے بل چل رہی ہیں، انگلیوں کے بل، پورا قدم زمین پہ نہیں لگا رہے۔ مدینے وچ پیا چلدا محمد نال یاراں دے، ایویں سجدہ فلک تے ہے جویں چن نال تاراں دے۔ جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کہہ لو ایک دفعہ صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ نے عجیب چال چلیے، پہلے تو ایسے چلتا کبھی نہیں دیکھا، پنجوں کے بال۔ محبوب نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میرے ثعلبہ نے کتنی پکی توبہ کی کہ آج اس کی نماز میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے اترے، لِکَثْرَةِ نُزُولِ الْمَلَائِکَةِ، میں محمد کریم سنبھل سنبھل کے انگلیوں کے بل چل رہا تھا، کیونکہ زمین پہ جگہ ہی چلنے کی نہیں رہی تھی۔ اب ہم سوچیں کہ ایک جانے انجانے میں ایک غلطی ہوئی، کتنے بے چین ہیں، کتنے بے قرار ہیں۔ محبوب تسلیاں دے رہے ہیں، بے قراری ہے کہ ختم نہیں ہو رہی۔ سمجھتے تھے کہ میں نے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ کاش ہمیں بھی یہ احساس ہو جائے کہ ایک دن ہم نے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ پھر بھائیو، بچپن تھا، جوانی آ گئی، جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے بعد اب کیا آئے گا؟ اب موت ہی آئے گی۔ کوشش کریں اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، اللہ والوں کے راستے پہ چلیں۔ ناواقف آدمی صحیح معنوں کے اندر امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ تنہا نہ چل سکو گے، تنہا نہ چل سکو گے، محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آئیے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ بے شک ساتھ مراقب ہو جائیں۔ مراقب ہو جائے، اس کے بعد دعا ہوگی۔
اللہ جی میں جانتا ہوں تو بخشے گا، اللہ جی میں جانتا ہوں تو بخشے گا مجھے خدایا معاف کر دے میرا سے آنا مجھے خدایا معاف کر دے۔ پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں، اللہ جی پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں، مگر بہت ہیں تیری عطائیں، معاف کرنا اللہ جی معاف کرنا، شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، اللہ جی عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، اللہ جی عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، کریم ہے تو کرم ہی فرما، سوال کیسا جواب کیسا، سوال کیسا جواب کیسا مجھے خدایا معاف کر دے۔ یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے، یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے، کھڑا ہوں جاگر در حرم پہ، یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے، کھڑا ہوں جاگر در حرم پہ، کھڑا ہوں جاگر در حرم پہ، نوید بخشش نوید بخشش کا دے اشارہ،
नबी दे बख्शिश का दे इशारा मुझे खुदाया मुआफ कर दे मैं जानता हूँ अल्लाह जी मैं जानता हूँ तो बख्श देगा मैं जानता हूँ तो बख्श देगा मुझे खुदाया माफ कर दे اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लम। अल्लाह ताला के जिन प्यारे प्यारे नाम लूंगा आपने या अल्लाह के अपने रब को पुकारना है। अर्रहमान या अल्लाह, अर्रहीम या अल्लाह, अल मलिक या अल्लाह, अल कुद्दूस या अल्लाह, अस्सलाम या अल्लाह, المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الحافظ يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الحق يا الله، مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله، مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله، الوارث يا الله، الوارث يا الله، يا الله، يا الله، يا الله،
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں، اللہ کمزور کبھی کے در پر حاضر ہیں، یہ محتاج سخی کے در پر حاضر ہیں، اللہ منگتے داتا کے در پر حاضر ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنے بندے، اللہ یہ بندے دعا کے دروازے پر حاضر ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا، اللہ ہم سب پر کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ آنے والی زندگی گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، یا اللہ شیطان تیرے در سے، تیری رحمت سے بہت دور لے گیا ہے، اللہ ہم بہت دور اور بہت دیر سے آئے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے پر رحمت کی نظر ڈال دے، اللہ ایک بار رحمت کی نظر ڈال دے، اللہ تیرے در سے امید لے کر بیٹھے ہیں، مولا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، یا اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے، اللہ بھائیوں سے یہ کہہ کر معاف کر دیا تھا تمہارے پر آج کوئی پکڑ نہیں، اللہ آپ کے حبیب بھی کریم تھے، فتح مکہ کے موقع پر کہہ دیا تھا آج تمہارے پر کوئی جرم نہیں، اللہ آپ کو کریموں کے کریم ہیں، اللہ آپ کو کریموں کے کریم ہیں، آپ بھی ہمیں کہہ دینا میرے بندو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں رہا، میں نے معاف کر دیا ہے، جاؤ میرے بندو تمہارے کوئی گناہ باقی نہیں رہا، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو، مولا آپ یہ نہ پوچھنا کہ میرے بندو کیا لائے ہو، اللہ یہ پوچھنا میرے بندو کیا لینے آئے ہو، یا اللہ ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے اعمال نہیں، یا اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے گھر آنے سے روک دیتے ہیں، خاوند بیوی کو روک دیتا ہے، یا اللہ بھائی بھائی کو روک دیتا ہے، اللہ آپ نے جب اپنے گھر بنوا لیا ہے، یا اللہ یہ اس بات کی علامت ہے آپ ہمارے سے راضی ہیں، یا اللہ آپ نے اپنے گھر بنوا لیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے آپ ہمارے سے راضی ہو، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں کی طرف لوٹتا ہے، اللہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو رب کی طرف لوٹتا ہے، اللہ جو آپ کے دروازے سے خالی لوٹ جائے وہ بدبخت ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں نیک وقتوں میں مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں بدبختی سے بچا لے، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ دنیا کا فقیر جب کسی بڑے دروازے پر جاتا ہے بلند صدا لگاتا ہے اس امید سے کہ دروازہ کھلا میری نسلوں کے فاقے ختم ہو جائیں گے، یا اللہ تیرے بندے کائنات کے سب سے بڑے دروازے پر کھڑے ہیں، اس یقین کے ساتھ اگر یہ دروازہ کھل گیا ہمارے نسلوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں گے، یہ دروازہ کھل گیا ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ اب تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے تمہیں دلوں کو سکون دینے والے، اے غم زدہ دلوں کو تسلی دینے والی ذات، اے پریشان دلوں کو سکون بخشنے والی ذات، اے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والی ذات، اے بے گناہوں کو بندوں میں گناہوں کو اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لینے والی ذات، اے میرے پر رحمت فرما دے، مجھے درد درد کے دندے کھانے سے بچا لے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے، میں صلح کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اللہ میں صلح کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اللہ اندر نیکوکاری کی زندگی عطا فرما، اللہ اندر نیکوکاری کی زندگی عطا فرما،
یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دین و امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو پورا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں تو نارینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ والد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو صحت و لمبی عمر عطا فرما، یا اللہ ان کا سایہ ہم پہ تعدیر قائم و دائم فرما، والدہ صاحبوں کو صحت و لمبی عمر عطا فرما، یا اللہ خان کا مالکیہ جامعہ مالکیہ کو قبولیت عطا فرما، یا اللہ خان کا مالکیہ کے اجتماع کو قبولیت عطا فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا یا اللہ وہ بھی عطا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔